سردیوں کی ایک طوفانی رات تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل ایسے چھائے ہوئے تھے جیسے کسی نے روشنی کو قید کر لیا ہو۔ بجلی کی کڑک اور بارش کی تیز بوندیں زمین پر کسی غصے کی طرح برس رہی تھیں۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر ایک پرانی سی ٹرین کھڑی تھی، کراچی ایکسپریس۔ لوگ جلدی جلدی اندر جا رہے تھے۔ ہر کسی کو اس طوفانی رات میں اپنی منزل تک پہنچنے کی جلدی تھی، مگر کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر عام نہیں ہوگا۔ علی، ایک 25 سالہ لڑکا، اپنے ہاتھ میں بیگ لیے پلیٹ فارم پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور چہرے پر ہلکی سی پریشانی تھی۔ بس جلدی کراچی پہنچ جاؤں، اس نے خود سے کہا۔ وہ بوگی نمبر 7 میں داخل ہوا۔ اندر عجیب سا سناٹا تھا۔ کچھ لوگ بیٹھے تھے مگر سب خاموش، جیسے کسی نے آواز چھین لی ہو۔ ایک کونے میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ علی نے نظر ہٹا لی۔ یہ عجیب آدمی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ ٹرین نے آہستہ آہستہ حرکت شروع کی۔ بارش تیز ہو گئی، ہوا چیخنے لگی۔ اچانک بجلی کڑکی اور پوری بوگی کی لائٹس بند ہو گئیں۔ اندھیرا، صرف بارش اور ہوا کی آواز۔ کوئی ہے؟ علی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کوئی جواب نہیں۔ پھر اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہی بوڑھا آدمی اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کراچی۔ بوڑھا مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ انسانوں جیسی نہیں تھی۔ یہ ٹرین سب کو منزل تک نہیں پہنچاتی۔ جب لائٹس واپس آئیں تو بوگی میں کوئی نہیں تھا۔ سب مسافر غائب، صرف علی اور وہ بوڑھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ علی چیخا۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، یہ ٹرین مرنے والوں کی ہے۔ بوڑھے نے بتایا، سالوں پہلے یہی ٹرین ایک حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ تمام مسافر مر گئے تھے، اور اب ہر سرد طوفانی رات میں یہ ٹرین دوبارہ چلتی ہے۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ علی نے کھڑکی میں اپنا عکس دیکھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے کئی سائے کھڑے تھے، جلے ہوئے چہرے، خالی آنکھیں۔ وہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ علی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند تھا۔ ٹرین تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بارش، طوفان، چیخیں، مجھے یہاں سے نکالو! علی چیخا۔ بوڑھا آدمی اس کے قریب آیا۔ اب تم بھی ہمارا حصہ ہو۔ اچانک علی کو لگا جیسے اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، سانس رک رہی ہے، اور پھر خاموشی۔ اگلی صبح لاہور اسٹیشن پر لوگ معمول کے مطابق آ رہے تھے۔ ایک شخص نے اخبار اٹھایا۔ سرخی تھی، کراچی جانے والی ٹرین میں ایک لاش برآمد، شناخت نامعلوم۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ جب لاہور اسٹیشن پر لوگوں کی بھیڑ معمول کے مطابق بڑھنے لگی تو کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ پچھلی رات کیا ہو چکا ہے۔ مگر پلیٹ فارم کے ایک کونے میں پولیس اور ریلوے عملہ ایک لاش کے گرد جمع تھا۔ وہی علی، جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور چہرے پر ایسا خوف جمع ہوا تھا جیسے اس نے مرنے سے پہلے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جو انسان کے دیکھنے کے قابل نہ ہو۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اسی وقت کراچی جانے والی اسی ٹرین کی بوگی نمبر 7 کو جب صاف کیا جا رہا تھا
تو ایک صفائی کرنے والے نے اچانک چیخ مار دی۔ اس کے سامنے فرش پر گیلے قدموں کے نشان تھے جو ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی پانی میں بھیگا ہوا انسان ابھی ابھی وہاں سے گزرا ہو، حالانکہ بوگی خالی تھی۔ اور پھر اچانک کھڑکی کے شیشے پر اندر سے کسی نے آہستہ آہستہ انگلی سے لکھا، ہم ابھی بھی یہاں ہیں۔ یہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے، مگر کسی نے اس بات کو سنجیدہ نہ لیا اور ٹرین کو دوبارہ روانہ کر دیا گیا۔ شام ہوتے ہی موسم پھر خراب ہونا شروع ہو گیا۔ بادل گرجنے لگے اور بارش نے ایک بار پھر زمین کو لپیٹ میں لے لیا۔ اسی ٹرین میں اس بار ایک اور مسافر زین سوار ہوا جو کراچی میں نوکری کے لیے جا رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ بھی اسی منحوس سفر کا حصہ بننے والا ہے۔ جیسے ہی ٹرین نے لاہور کو پیچھے چھوڑا، زین نے محسوس کیا کہ بوگی میں عجیب سی ٹھنڈک ہے، جیسے کوئی برفانی ہوا اندر چل رہی ہو، حالانکہ کھڑکیاں بند تھیں۔ وہ اپنے موبائل پر مصروف تھا کہ اچانک اس کے فون کی اسکرین خود بخود بند ہو گئی اور اس میں ایک عکس نظر آنے لگا، ایک چہرہ جو اس کا اپنا نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر سب لوگ خاموش بیٹھے تھے جیسے زندہ لاشیں ہوں۔ پھر اسے یاد آیا کہ ایک بوڑھے شخص کی کہانی لوگوں میں مشہور ہے جو اس ٹرین میں نظر آتا ہے، اور جیسے ہی اس نے یہ سوچا، اس کے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی، تم نے ہمیں یاد کیا۔ زین کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی سفید آنکھوں والا بوڑھا اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی خالی پن تھا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ زین نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اچانک پوری ٹرین ایک زور کے جھٹکے سے ہلی اور لائٹس بند ہو گئیں۔ اندھیرے میں چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں اور زین کو محسوس ہوا کہ درجنوں ہاتھ اسے پکڑ رہے ہیں، ٹھنڈے مردہ ہاتھ جو اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ وہ چیخا، مگر اس کی آواز کسی نے نہ سنی۔ جب لائٹس دوبارہ آئیں تو وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ارد گرد وہی سائے کھڑے تھے جو علی نے دیکھے تھے، جلے ہوئے چہرے، خون سے بھرے کپڑے اور خالی آنکھیں، اور ان سب کے درمیان وہ بوڑھا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ ٹرین کبھی نہیں رکتی، اور نہ ہی ہم، اس نے کہا، اور پھر زین کو محسوس ہوا کہ اس کی سانس رک رہی ہے، اس کا دل سست ہو رہا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ انہی سایوں میں شامل ہو رہا ہے۔ اور اگلے دن اخبار میں ایک اور خبر چھپی، کراچی جانے والی ٹرین میں ایک اور پراسرار موت، مگر اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ ٹرین آج بھی چلتی ہے، ہر سرد، بارش اور طوفانی رات میں، اور شاید اگلی بار اس میں سفر کرنے والا تم ہو۔ کراچی پہنچنے سے پہلے ایک ایسا اسٹیشن بھی آتا ہے جس کا نام کسی ٹکٹ پر نہیں لکھا جاتا، مگر وہ ہر اس شخص کے نصیب میں ضرور ہوتا ہے جو اس منحوس ٹرین میں سوار ہو۔ اور اسی راز سے انجان ایک تیسرا مسافر، حارث، اس رات اس ٹرین میں بیٹھا تھا جب موسم پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ بارش اس شدت سے برس رہی تھی جیسے آسمان زمین کو ڈبونا چاہتا ہو، اور بجلی کی کڑک دل کو چیرتی محسوس ہو رہی تھی۔ حارث نے جیسے ہی بوگی نمبر 7 میں قدم رکھا تو اسے فوراً احساس ہوا کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں۔ ہوا میں ایک عجیب سی بوسیدہ بو تھی، جیسے پرانے قبرستان کی مٹی۔ اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ سب مسافر سر جھکائے بیٹھے ہیں اور کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید لوگ تھکے ہوئے ہیں، مگر جیسے ہی ٹرین نے رفتار پکڑی، اس کے کانوں میں آہستہ آہستہ سرگوشیاں گونجنے لگیں، پہلے دھیمی، پھر تیز، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ کچھ کہہ رہے ہوں مگر الفاظ سمجھ نہ آ رہے ہوں۔ حارث نے گھبرا کر اپنے کان بند کیے، مگر آوازیں اس کے دماغ کے اندر گونج رہی تھیں۔ اچانک اس کی نظر سامنے والی سیٹ پر پڑی، جہاں ایک چھوٹی بچی بیٹھی تھی جس کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی، مگر اس گڑیا کی آنکھیں غائب تھیں اور اس کے چہرے پر خون کے دھبے تھے۔ حارث نے ہمت کر کے پوچھا، تم اکیلی ہو؟ تو بچی نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ایک ایسی مسکراہٹ دی جو کسی بچے کی نہیں ہو سکتی تھی۔
پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہم سب اکیلے نہیں ہیں۔ یہ سن کر حارث کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے ٹرین نے اچانک ایک زوردار بریک لگائی اور رک گئی۔ باہر مکمل اندھیرا تھا، نہ کوئی اسٹیشن نہ کوئی روشنی، بس بارش اور طوفان۔ حارث نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے دور ایک پرانا سا بورڈ نظر آیا جس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے صاف کیا تو اس پر لکھا تھا آخری اسٹیشن۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اسے یاد آیا کہ اس نام کا کوئی اسٹیشن کبھی نہیں سنا۔ اچانک دروازے خود بخود کھل گئے اور ایک ایک کر کے مسافر اٹھنے لگے، مگر وہ چل نہیں رہے تھے، بلکہ جیسے کوئی ان کو کھینچ رہا ہو۔ حارث نے دیکھا کہ وہی برا آدمی پلیٹ فارم پر کھڑا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے سب کو بلا رہا ہے۔ اس کی سفید آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ حارث نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جیسے خود بخود دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے پوری طاقت سے خود کو روکا اور چیخا، مگر اس کی آواز اس طوفان میں کہیں گم ہو گئی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، اس نے نیچے دیکھا تو پلیٹ فارم نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا اندھا کنواں تھا جس سے ٹھنڈی ہوا اور چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اور پھر اسے سمجھ آیا کہ یہ اسٹیشن نہیں، بلکہ ایک راستہ ہے، ایسی جگہ کا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اسی لمحے اس کے کندھے پر ایک ہاتھ رکھا گیا، وہی بولا۔ اس نے سرگوشی کی، اب تمہارا اسٹیشن آ گیا ہے۔ حارث نے آخری بار پیچھے دیکھا، مگر اب ٹرین میں کوئی زندہ نہیں تھا، سب سائے بن چکے تھے۔ اور پھر ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ اندھیرے میں کھینچ لیا گیا۔ اگلی صبح اخبار میں ایک اور چھوٹی سی خبر تھی، نامعلوم مسافر لاپتہ۔ مگر اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ ٹرین اب صرف کراچی نہیں جاتی، بلکہ اس دنیا اور اس کے درمیان سفر کرتی ہے۔ اور اگر کبھی آپ کو سرد، بارش اور طوفانی رات میں دور کہیں ٹرین کی سٹی سنائی دے تو کبھی اس کی طرف مت جانا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو بھی اپنے آخری اسٹیشن تک لے جائے۔ کئی مہینے گزر گئے، مگر لاہور سے کراچی جانے والی اس پراسرار ٹرین کی کہانیاں ختم نہ ہوئی۔ لوگ اسے صرف افواہ سمجھتے رہے، مگر ریلوے کے کچھ پرانے ملازمین جانتے تھے کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ اگر آپ کو یہ خوفناک کہانی پسند آئی تو چینل علیحہ اسکیری سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی کہانی شاید آپ کی ہو۔